ایک طرف 5 فروری کی تقریبات جاری ہیں پورے ملک میں، اسلام آباد میں، کشمیر میں، اور دوسری طرف ملک کی سیاست بھی ہے جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لکھے گئے خط نے سیاسی میدان میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک طرف ان کے وکیل فیصل چودھری اس خط کے 6 نکات کی تصدیق کر رہے ہیں، تو دوسری طرف سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی نے اس معاملے پر شاعرانہ انداز میں تبصرہ کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی مختلف رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کیا یہ خط واقعی ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا یا یہ سیاسی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم آج گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر شوکت صاحب۔ ویلکم ٹو صبح کی سوچ شوکت صاحب۔ سب سے پہلے تو سیاست پر بات کرنے سے پہلے آج چونکہ 5 فروری بھی ہے، اس متعلق بات کریں گے۔ کیسے تاثرات ہیں آپ کے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سب سے پرانا تنازع ہے مسئلہ کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کشمیر کا ایشو جب سے ہم پیدا ہوئے ہم یہ سن رہے ہیں کہ کشمیر کا ایشو ہے اور اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش ہو چکی ہیں، لیکن آج تک اس قراردادوں پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اقوام متحدہ کتنا بے بس ہے۔ تو باقی دیکھیں کشمیر کے ساتھ جو ظلم بربریت جو کشمیری عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں ہر سال 5 فروری کو پورا پاکستان جو ہے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اپارٹ فرام پولیٹیکل ایفیلیشنز کے کس کے کیا ایفیلیشنز ہے، سب مل کر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی مناتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، پاکستان کو کشمیر ہی اکٹھا کر سکتا ہے اور ابھی تک اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ تو کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں کی ہر اسٹرگل میں ہم شریک بھی ہیں اور ان کا یہ عزم بھی کرتے ہیں کہ کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہیں گے جب تک ان کو ان کی آزادی نہیں ملتی اور جب تک بھارت کا ظلم و ستم ختم نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہے شوکت صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک کشمیر ہے جس پہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا پھر انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے اس میں پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے انفارچونیٹلی۔ اچھا، تھوڑا سا سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سر، خان صاحب کا جو خط ہے اس نے ایک نیا معمہ بھی پیدا کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع اس خط کی نفی کر رہے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب کل ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے تو 6 نکات کے اوپر بات کی ہمارے پروگرام میں بھی اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز میں بھی۔ کیا سمجھتے ہیں اس خط کی کوئی نئی حکمت عملی تھی؟ بانی پی ٹی آئی نے خط کیوں لکھا اور اس خط میں کون سے نکات شامل تھے اور جو سیکیورٹی ذرائع نہیں مان رہے؟ بسم اللہ، دیکھیں میرے خیال سے خط لکھا ہے نہیں لکھا یہ تو ظاہر ہے فیصل چودھری صاحب نے بتا دیا کہ خط لکھا گیا ہے۔ اب ان تک کیسے پہنچا نہیں پہنچا یہ الگ بحث ہے، لیکن میڈیا کے اوپر آ چکا ہے 6 نکات۔ اس حکومت کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ جو اس وقت بحران ہے، جو اس وقت مشکلات ملک کو درپیش، ان سے نکلنے کے لیے کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ 6 نکات اگر کوئی پڑھ لے اور اس پہ عمل درآمد کرا لے تو میرے خیال سے یہ بہترین وے آؤٹ ہے ان مشکلات سے نکلنے کا۔ تو عمران خان نے اپنے آپ کو ایز اے اسٹیٹس مین ثابت کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک تو وہ جیل میں ہیں، ان کے لیے مشکلات الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مشکلات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، ملک کی مشکلات کا ذکر کیا ہے، عوام کو درپیش مسائل چیلنجز کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، اور میرے خیال سے ان تمام مقتدر قوتوں کو جو سمجھتی ہے کہ یہ ملک جو ہے آگے جانا چاہیے تو ان کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ کسی کے انا توڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے لیے ہے۔ ایسے نہ ہو کہ مطلب سے ہم اسی کو دوبارہ سیاست کا نظر کر دیں کہ جی یہ تو پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ بدبخت جو حکومتی لوگ ہیں وہ بھی تو آپ دیکھیں مذاق اڑانا شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، یہ ملک واقعی مشکل میں ہے۔ اس کو ملک مشکل سے نکالنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے تو ہم آپ کو حل دے رہے ہیں، اس پہ عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس ملک کے اندر جو افغانستان کی طرف سے جو چیلنجز کا ابھی درپیش ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ اب ان دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوج تو قربانیاں دے رہی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کا ان کے ساتھ کھڑا ہونا بہت لازمی ہے۔ تو خان صاحب نے اس پہ بھی ذکر کیا ہے کہ فوج ہماری فوج ہے اور قربانیاں دے رہی ہے، میں ان کو اون کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جو خلیج بن رہا ہے عوام اور فوج کے درمیان، یہ خلیج نہیں ہونا چاہیے۔
इससे नुकसान इदारे को भी होता है, इससे नुकसान पाकिस्तान को भी होता सही। है। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि अब जो ग्रैंड अलायंस की कोशिश की जा रही है आप लोगों की जानिब से, क्या आपको लगता है कि मौलाना साहब आप लोगों का साथ देंगे और ये कामयाब हो जाएगा? फिर 8 फरवरी को भी ऐलान कर दिया गया है। देखिए, ग्रैंड अलायंस इस वक्त की जरूरत है। जब भी मुल्क में ऐसी फस्ताई कुव्वतें आ जाती हैं और काबिज हो जाती हैं बगैर किसी मैंडेट के, तो उनके लिए हमेशा ये होता है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी हैं वो हमेशा इकट्ठी होकर स्ट्रगल करती हैं। तो इस वक्त तो स्ट्रगल अगर मौलाना साहब कर रहे हैं तो वो भी अलग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो हम भी सोलो कर रहे हैं। तो बेहतर तो ये है कि सारी पार्टियां इकट्ठी होकर इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हों और स्ट्रगल करें पॉलिटिकल। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि लेकिन शौकत साहब, क्या आप समझते नहीं, आखिर में मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जहाँ पे शायद खकान अब्बासी बैठे होंगे, मौलाना फजल रहमान बैठे होंगे, आप लोग भी बैठे होंगे, तो बार बार वो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं कंसल्ट करेंगे? फिर मेरा ख्याल है सबकी सुन के मिल बैठ के आगे चलना होगा ग्रैंड अलायंस को भी। नहीं, देखिए ग्रैंड अलायंस से देखें, तहरीक इंसाफ को कोई माइनस कर नहीं सकता है, ना नजरअंदाज कर सकता है। इस मुल्क के अंदर एक ही तो सियासी कुव्वत है जो चारों सूबों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, सब में आपको तहरीक इंसाफ ही नजर आएगी। तो इतनी बड़ी पार्टी को दीवार से लगाने से फायदा मुल्क को तो नहीं हो रहा है। और अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, अवाम के उस पर आप कदगने लगा रहे हैं, आप उनको उनकी ख्वाहिशात को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, ये ख़तरनाक है। और यही चीज़ इमरान खान ने वाज़ेह की है कि देखें, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आप पूरे ख़त में देखें, कुछ नहीं मांगा है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की मुश्किलात का जिक्र किया है, उसका हल दिया है। तो जो मुक़्तदर क़ुव्वतें, क्योंकि हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है, इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब किया है कि उनके पास इख्तियार है इस वक्त। और इख्तियार है, और अब देखना होगा कि ग्रैंड अलायंस आगे जाता है तो फिर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त की कमी है, इस वजह से हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी थी और बहुत सारी बातें रह भी गई हैं। तो इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहता ही है, हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को लेते रहते हैं और बातचीत जारी रहती है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। स्टे विद अस।